تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سردی سے متاثر ہو. میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کے لیے ہماری اس چھوٹی سی بستی ہے، لیکن جب نام غوث پاک کے نام سے ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی نہیں، ہر چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. 20-25 گھر ہیں ماشاءاللہ، اور آدھا کلومیٹر کے پاس کئی ماشاءاللہ یہاں پر حضور غوث پاک کے ماننے والوں کی جماعت آباد ہے. یہ یوں کہا جائے کہ جہاں غوث پاک کی باتیں ہوتی ہیں، حضور سیدی اشاع صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ اس زمین کو پھر اپنی زمین نہ کہو، اسے باب الشیخ کا ایک حصہ کہا کرو، اسے بغداد کا ایک ٹکڑا کہا کرو. الحمدللہ رب العالمین. سب کو چائے پلا دیں، اور اگر ہو سکے نا بھائی ایک کام کریں، پیچھے اس کی طرف سے آئیں. ابھی یہاں سے میں بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں جن کی باری تھی، ٹھیک ہے پیچھے ضروری ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، سردیوں کے موسم میں جب مجلس میں کرسیوں کا انتظام خاص ہوتا ہے تو موزے وغیرہ پہن کے آیا کریں. حضور کا ذکر سنیں تو بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، ہے نا، سردی کا احساس نہ ہو. مشتاق بھائی ایک صاحب تھے، عبدالوکیل بھائی، وہ معلوم ہے کیا ہوا، بڑی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے ان کے ملنے والے نے بولے بھائی مخاطب ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. تو انہوں نے معلوم کیا کہا، بولے چپ، مجھے ڈسٹرب مت کر. بولے کیوں؟ بولے ابھی میں حضور کو یاد کر رہا ہوں، ابھی مدینے والے آقا مجھے یاد آ رہے ہیں. کوئی میرے کام میں مخل مت ہو، میرے کام میں دخل مت دے، مجھے سکون خشوع اور خضوع سے حضور کو یاد کرنے دے. جسے حضور یاد آ جائیں، کتنی بڑی اس کی قسمت ہے، کتنا مبارک وہ عظیم قسمت والا انسان ہوگا جسے حضور یاد آ جائے. اللہ یاد کہاں آتے ہیں؟ وہابیہ دیابنہ کی پوری جماعت کو حضور یاد نہیں آئے، ابو جہل ابو لہب کی پوری جماعت کو حضور یاد نہیں آئے. الحمدللہ رب العالمین. حضور کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں پر 11 ربیع الاول شریف کو آیا تھا، اور میں گیا تھا تو میں نے مولانا شہادت صاحب کو جاتے وقت راستے میں نے فون کیا تھا. میں نے کہا الہ آباد بیلٹ میں مجھے اچھے لوگوں سے ملاقات کی توفیق ہوئی ہے. مشتاق بھائی آپ سب کی معرفت، عبدالوکیل بھائی تھے، تو مجھے بہت اچھا لگا تھا. میں نے آپ کی حسن سماعت کا تذکرہ ان کے سامنے بھی کیا تھا، اور میں یہیں سے ایئرپورٹ گیا تھا، شاید الہ آباد مجھے بمبئی جانا تھا. تو الحمدللہ میں ابھی بغداد شریف سے آیا ہوں. یہ حقیقت ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، اور ابھی بھی لگتا ہے کسی موقع پر کہ میں ابھی بھی بغداد شریف میں ہوں. اور آپ جب غوث پاک کی باتیں سننے والے جمع ہوتے ہیں تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی میں ابھی بغداد شریف میں ہوں. اللہ وہ دن پھر سے لائے جب ہم بھی ہوں اور آپ بھی ہوں. اللہ وہ وقت لائے، وہ مہینے لائے، وہ دن، وہ ساعتیں، وہ شامیں، وہ صبحیں، وہ دوپہر کا منظر جو سیدنا شیخ کے نیلگوں گنبد کو دیکھیں گے، مبارک میناروں کو دیکھیں گے، ابیض یعنی سفید گنبد جو جامع الجیلانی کے اوپر ہے اس کو دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں. تھوڑی سی آواز بڑھائیں اس کی مائک کی، بہت اچھا مائک ہے. اور الحمدللہ آپ اچھے لوگ ہیں بیچارے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. میری جو باتیں ہیں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ جو آپ کو نہیں پتا ہے، ساری باتیں آپ کو یاد ہوگی. اور ایک بات پھر سن لیں آپ، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آتا، میں تقریر یاد کرانے کے لیے آتا ہوں. میں تقریر یاد کرانے کے لیے آتا ہوں. میں نے مجھے بغداد شریف میں سردی لگ گئی، میں نے کئی پروگرام نہیں گیا، شرکت کی. میں ممبر شریف سے بول رہا ہوں، 8-9 ٹکٹ تھے فلائٹ کے، میں سب خراب ہو گئے. اللہ معاف فرمائے میری خطا کو. نجف اشرف میں تھوڑی سردی لگ گئی، بڑھ گئی. اترا دہلی ایئرپورٹ تو پھر وہ یہاں بخار کا ماحول تھا. کل مجھے بہت بڑی کانفرنس ہے فتح پور میں، اگر طبیعت ٹھیک رہی تو میں ضرور جاؤں گا، باقی اللہ کی مرضی ہے. لیکن آپ سے وعدہ کیا میں نے اپنے بھائی سے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. آج میں آ رہا تھا تو مجھے ذرا سا معلوم ہوتا نا کہ اتنی مبارک جماعت وہاں جمع ہے، تو میں غوث پاک کے مبارک روزے کی اصل چادر شریف لے کے آتا. کبھی انشاءاللہ لاؤں گا اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ. پہلے غوثیہ مسجد کی تعمیر ہو جانے دیجئے تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی اہم تبرک رکھا جائے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج انشاءاللہ آپ جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ حضور غوث پاک کی جالی شریف کے دھون کا غسالہ ہوگا انشاءاللہ. جالی شریف کا غسالہ ہوگا، دھون اس کے ہوں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں بہت ہی مبارک وہ آب نور ہے جس کو آپ اپنے گھر لے کے جائیں گے. اور بھی بقیہ بہرحال انشاءاللہ محبتیں ہیں. آپ سب سنیں تھوڑی سی بات.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے سلام کرنا. میں کر لوں سلام، جواب دیں، اس کے بعد تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں. ایسے دیکھتے رہیے گا، میری گفتگو پتہ نہیں کب شروع ہوگی کب ختم ہو جائے گی. آپ سوچیں گے اب یہ اسپیڈ پکڑیں گے، اب یہ اسپیڈ پکڑیں گے، اور پتہ چلا کہ وہ تو سلام کی نوبت آ گئی. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تقریر ہم کر رہے تھے کہ وہ کر رہے تھے. مجھے خوشی اس بات کی آپ سنتے ہیں، اور میرے دل میں 11 ربیع الاول شریف کی محفل ہے، اور ماں بہنوں کی اس قدر سردی میں بھی اس قدر محبتوں کے ساتھ غوث پاک سے جو محبت ان کا دل کا اٹوٹ رشتہ ہے، اللہ اسے قبول فرما لے. آمین آمین. یہ بچوں کو لے کے اپنی گود میں بیٹھنا بھی بڑا کامیاب عمل ہے. پہلے کے دور میں بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں جب بچے بیمار ہوتے تھے نا، تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں کہ کسی حکیم کے پاس چلی جا، اپنے بچے کا علاج کرا لے. تو مائیں کہتی تھی چپ، مجھے مشورے مت دے، 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی مجلس ہونے والی ہے، میں اپنے بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے چلی جاؤں گی، حضور کی نعتیں سنتے سنتے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. یہ نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ کے پاس کا گھر نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو حضور کی مجلس میں ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے آپ آئے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو بھر بھر کے حضور کی محبت کے خزانے عطا فرمائے. بے شک. دل سے دعا کیجئے گا آپ سب کی اس مبارک منڈی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غوث نگر میں، یہ الہ آباد اور یہ جون پور جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے، اس مبارک بیلٹ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ اور جلد غوث پاک کے روضے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. میں آتا ہوں جب 5-7 دن ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت دن ہو گئے، اب جلدی چلا جائے بغداد. کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں بغداد میں ہوں، کبھی لگتا ہے سفر میں ہوں. عجیب سی کیفیت ہے، یہ بڑی شان ہے، یہ دین ہے حضور سیدی الشاہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت، حضور غوث العالم منور علی شاہ کی بارگاہ کی. بہرحال میں ادب سے چاہتا ہوں کہ درود پڑھ لیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو. اس کی میننگ ہوتی ہے اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو کیا مطلب؟ بولے بچے بولے جو چھوٹے سے ہیں، اے ایمان والو. آپ ایمان والے ہیں تو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو. آپ مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ تم سے کہتا، آپ سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے، ان علماء صوفیہ سے کہتا ہے تم ایمان والے ہو. سبحان اللہ کہہ دو. اللہ اگر آپ سے کہہ رہا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے، قرآن مخاطب ہے، قرآن کی آیتیں آپ کی طرف ایرو لے کے گھومی ہوئی ہیں، تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ تم مومن ہو، آپ مومن ہو. لیکن بات بنتی نہیں نے، ایک اور شرط لگائی گئی. اب ٹرین پر بیٹھتے ہیں، بولے ٹکٹ، بولے دکھائیے یہ ٹکٹ ہے، تو ٹی ٹی کو تو چلے جانا چاہیے. کبھی کبھی پوچھتا ہے شناختی کارڈ دکھائیے، شناختی کارڈ دکھائیے، وہ پوچھتا ہے آپ سے. کبھی کبھی ایسی ایک شرط اور لگائی گئی. اللہ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو تو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے بھی رہا کرو. بے شک. آزاد نہیں ہو. یہ ڈر آزادی کی نشانی ہے. یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو فلسطین کے بچوں کی چیخوں کو میزائل کی صورت میں اسرائیل کے سینے پر گرتے ہوئے دیکھیے تو ان کی عورتیں آنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتی ہیں. آج اسرائیل کی لاشیں جس کمرے میں رکھی گئی ہیں، میں رات میں نیوز دیکھ رہا تھا 2 بجے، تو وہ اسرائیلی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جہاں پر یہ لاشیں رکھی ہوئی ہیں اتنی بدبو ہے کہ میرا ٹھہر پانا مشکل ہے. اسرائیلیوں کی لاشیں جو 2-4 گھنٹہ پہلے زندہ تھے، ان کی لاشیں اس قدر بدبو پھیلا رہی ہیں. اور پھر ایک اور نیوز آئی، اور ادھر فلسطینیوں کی لاشیں قبر سے خوشبو آ رہی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. تو سمجھ رہے ہیں آپ سے کہا کہ آپ مومن ہو تو ایک کام کرو، ڈرتے بھی رہو. تم اگر خدا سے ڈرتے رہو گے تو دنیا تم سے ڈرتی رہے گی. اب اگر ڈرتے بھی ہو تو ایک اور کام کیا گیا. مومن ہو، ڈر رہے ہو، ایک کام اور کرو. اگر یہی ایمان تم اپنی آخری سانس تک